السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ نہ دولت سے، نہ شہرت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ قرآن کی عظمت و فضیلت اور حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ، اس سے متعلق ہم آج گفتگو سماعت کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار الگ الگ ناموں کا ذکر بیان فرمایا۔ یہ قرآن کو قرآن نام ہم نے نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے ہی قرآن کا نام قرآن رکھا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں قرآن کا نام فرقان بھی ہے، حمید بھی ہے، مجید بھی ہے، مجیب بھی ہے، رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے، کریم بھی ہے، شفا بھی ہے، اور قرآن مجید کا نام ذکر بھی ہے، ہادی بھی ہے، ہدا بھی ہے، حکیم بھی ہے، نور بھی ہے، مکنون بھی ہے، کتاب بھی ہے، مبین بھی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے اندر علماء بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے الگ الگ اللہ پاک نے 54 اور بعض علماء نے کہا کہ 84 نام قرآن مجید کے اللہ نے قرآن میں الگ الگ نام ذکر بیان فرمائے۔ اب قرآن مجید کا نام قرآن کیوں رکھا گیا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن یہ جو لفظ ہے یہ قرآن سے بنا ہوا ہے۔ قرآن کے معنی پڑھنا، قرآن کے معنی ہوئے ہر آن پڑھی جانے والی کتاب، یعنی ایسی کتاب جس کو ہر لمحہ ہر سیکنڈ تلاوت کیا جائے، جس کو رات میں بھی پڑھا جائے، دن میں بھی پڑھا جائے، جس کی تلاوت کرنا ایک لمحے کے لیے دنیا میں رکے نہیں، ویسی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ہر بار بار تکرار سے پڑھی جانے والی کتاب، اتنی پڑھی جانے والی کتاب کہ دنیا میں اس کے اتنی کوئی اور کتاب پڑھی نہ جائے، ویسی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا نام قرآن اس لیے رکھا، اور یہ اسم با مسمہ ہے، جیسا نام ہے ویسی ہی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن شریف کی تلاوت دنیا بھر کے حساب سے نمازوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، 5 وقت کے۔ اگر دیکھا جائے قرآن مجید کی تلاوت حفاظ کرام مدارس میں کر رہے ہیں، دیکھا جائے قرآن مجید کی تلاوت تفسیر کرنے والے تفاسیر کے ذریعے کر رہے ہیں، خطبات میں بیان ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، کہیں پر 1 سیکنڈ کا وقت جو ہے نا فرق ہے، کہیں پر 2 منٹ کا، کہیں 1 منٹ کا، کہیں 1 گھنٹے کا، کہیں 2 گھنٹے کا، کہیں دن ہے تو کہیں پر رات ہے۔ دنیا میں ہر ایک کنٹری کا ایک اپنا الگ الگ ٹائم ہے، ہر ایک اسٹیٹ کا ایک الگ الگ ٹائم ہے، مگر آپ دیکھتے چلے جاؤ، ادھر تلاوت کرنا ادھر والے لوگ بند کر رہے، دوسری طرف شروع ہو رہی، وہاں بند کر رہے تیسری طرف شروع ہو رہی، وہاں بند کر رہے چوتھی طرف شروع ہو جا رہی۔ اور اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے بھی اس کو تلاوت کیا ہے، اس کو تلاوت کرنے والے پنڈت بھی ہے، اس کو تلاوت کرنے والے ہیرو بھی ہے، اس کو تلاوت کرنے
والے غنڈے بھی ہے، اس کو تلاوت کرنے والے یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، اس کو تلاوت کرنے والے صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا بھر کے ہر مذہب کے شخص نے اس کو پڑھا ہے۔ اس کا نام اس لیے قرآن رکھا ہے اللہ پاک نے۔ اور یہ عظمت والی کتاب فرقان بھی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ یہ نور بھی ہے، جو بندہ اس کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا رہتا ہے اس کے دل کو نور عطا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اس کے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے گھر میں بھی نور کی برسات ہوتی ہے، اس کی قبر بھی روشن کر دی جاتی ہے، حشر بھی روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید شفا بھی ہے کہ اس کو تلاوت کرنے والے کو شفا ملتی ہے۔ تلاوت کر کے کسی پہ دم کر دیا جائے، وہ مریض ہو تو اس کو بھی شفا مل جاتی ہے۔ کئی ایسے کینسر کے مریض ہیں جو روزانہ تلاوت سورہ رحمان کی سماعت کرنے کی وجہ سے ان کے کینسر کے مرض میں فرق آ رہا ہے۔ کوئی ایسا مریض ہے کہ جس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جاتی ہے، لا علاج قرار دے دیا ڈاکٹروں نے، اور اللہ کے فضل سے شفا ہو جاتی ہے۔ اور کیوں شفا نہ ہو؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ فاتحہ میں موت کو چھوڑ کر ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے قرآن مجید جو بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ قرآن مجید نور بھی ہے، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی ہے، پھر یہ ہر آن پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے، پھر اس کے اندر اللہ پاک نے ہر قسم کے علوم کا تذکرہ فرمایا۔ علم نجوم کا بھی اس میں تذکرہ ہے، قرآن اٹھا لو بائیولوجی کا بھی اس میں تذکرہ ہے، فزکس کا بھی اس میں تذکرہ ہے، میتھمیٹکس بھی اس میں نظر آتا ہے، آپ کو اس کے اندر چاند کا علم بھی نظر آتا ہے، سورج کا علم بھی نظر آتا ہے۔ انسان آسمان میں جانے کی سوچ نہیں سکتا تھا، اور اللہ پاک نے ویسے ماحول میں قرآن مجید میں آسمان کے ستاروں کے علم کو بیان فرمایا، کہکشاؤں کا علم قرآن میں بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں کوئی علم ایسا نہیں آپ کو نظر آئے گا، بس اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ سمندروں کا بھی علم ہے، زمین کے خزانوں کا بھی علم ہے، معدنیات کا بھی علم ہے، پہاڑوں کا بھی علم ہے، درختوں کا بھی علم ہے، ہر علم اسی میں سے بہتا ہوا آپ کو نظر آنے لگے گا۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا کی ہر کتاب ایک حد میں رہ کر پڑھو، مگر قرآن کی بات آئے تو بے حد و بے حساب تلاوت کیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو احادیث شریفہ میں اس کی عظمت کو اجاگر کیا وہ انشاءاللہ آگے ابھی بیان کروں گا۔ قرآن کو پڑھا کیسے جائے پوچھو قرآن سے، تو اللہ نے اس کے آداب بھی بیان فرمائے۔ فرمایا قرآن مجید کو تلاوت کرنے والے تلاوت کرنے سے پہلے لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن شریف کو بغیر طہارت کے مت چھوؤ۔ طہارت دو قسم کی ہے، ایک وہ جو حالت جنابت سے پاکی کے لیے غسل کیا جاتا ہے یا غسل کا تیمم کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے حاصل کی جانے والی طہارت وہ بھی ہے جو آپ پیشاب کرنے کے بعد بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد میں پانی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یہ بھی طہارت ہے۔ تو صرف اس طہارت کی بات نہیں ہو رہی، اس طہارت کے ساتھ ساتھ وضو کرنے کا بھی اللہ پاک حکم دے رہا ہے، یعنی اپنے باطن کو بھی پاک کر لو، ظاہر کو بھی پاک کر لو۔ کیا؟ اچھے پاکیزہ صاف ستھرے لباس کے ساتھ عطر وغیرہ لگا لے کے قرآن شریف کو تلاوت کرو، پاکیزہ طور پہ جس جگہ پر بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہو وہ جگہ کو بھی ذرا پاک ہے ناپاک ہے یہ خیال کر کے جو ہے نا کیا ہے اہتمام کر کے تلاوت کرو، کیونکہ تم کون سی کتاب کو پڑھ رہے ہو؟ کسی انگریز کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہے ہو، نہیں کسی انسان کی لکھی ہوئی یا جن کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہے ہو، تم پڑھ رہے ہو اللہ کی صفت، یعنی اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو۔ یہ کیسی عظمت والی کتاب ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں کون چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا؟ صحابہ عرض کیا رسول اللہ کون نہیں چاہے گا اللہ سے باتیں کرنا؟ حضور فرمایا جتنی دیر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو اتنی دیر تک تلاوت قرآن کر لو۔ یہ
قرآن شریف کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ رب تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں کوئی سبب، کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے بات کی جا سکے، کوئی فون نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بات کی جا سکے، مگر قرآن واحد ایسا ذریعہ ہے۔ آپ ادھر تلاوت شروع کر دیے، اللہ سے بات کرنا شروع ہو گیا، آپ تلاوت روک دیے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ختم ہو گیا۔ تو گویا تلاوت قرآن کرنے والا اللہ کے اس قدر قریب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پا رہا ہے۔ کیسی عظمت والی کتاب ہے! تو اس لیے اس کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے مت چھوؤ۔ یہ حکم دیا اللہ پاک نے سورہ واقعہ آیت نمبر 79 میں۔ پھر فرمایا قرآن کو پڑھنا ہے، تو اب پڑھنا کیسا؟ فرمایا اللہ پاک نے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع کرو۔ ہمارے ہاں بہت سارے حضرات کیا کرتے، خالی بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب بیمار پہ دم کر رہے تو بھی کیا کرتے، بسم اللہ سے سٹارٹ کرتے، بسم اللہ پڑھ کے آیت پڑھ کے پھونک دیتے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح طریقہ قرآن مجید کا کیا ہے؟ تلاوت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ پڑھ کے دم کرنا چاہیے، تو اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ تلاوت کریں گے، اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے یہ آداب اللہ پاک نے بیان فرمائے کہ قرآن کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت کرو۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ پاک نے، کیسے تلاوت کرو؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن مجید سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے یہ۔ اس میں فرمایا کہ قرآن مجید کو ٹہر کر اچھی طریقے سے اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ ایسا نہیں ہونا خالی عالم تعلم سنیارا، باقی کے پورے حروف غائب۔ کیا زبر پڑھے، زیر پڑھے، کھڑا زبر کو کھینچ رہے نہیں کھینچ رہے، مد آ گیا کھینچ رہے نہیں کھینچ رہے، بس ختم، گڑبڑ کر دے رہے۔ پوری تلاوت ایسا ایک ساتھ ایکسپریس ٹرین کے جیسا جو ہے نا تلاوت کرتے چلے آ رہے، تو ویسا تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ٹہر کر اللہ پاک نے فرمایا تلاوت کرو۔ کم سے کم ایسے انداز سے تلاوت کرو کہ آپ کا پڑھنا آپ کو سمجھ میں آنا، آپ کے ورڈز جو ادا کر رہے زبان سے وہ آپ کو سمجھ میں آنا، اور کم از کم اتنی آواز سے پڑھنا کہ آپ کی آواز آپ کو سنائی دینا۔ زیادہ چیخ کے چلا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آہستہ بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتا، آپ قلب میں بھی پڑھے تو سنائی دیتا، مگر بہتر کیا ہے آپ اس آواز کے ساتھ پڑھے کہ آپ کی تلاوت آپ کو سنائی دے۔ تو اس میں کیا ہوگا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، سننے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو جو اتنی آواز میں پڑھتا ہے کہ اس کی آواز اس کو سنائی دے، تو وہ تلاوت کا آپ کو ڈبل ثواب، ایک تو پڑھنے کا، دوسرا سننے کا۔ فرمایا اللہ پاک نے یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ دنیا میں آج تک جتنی کتابیں لکھی جا چکی اس کا رائٹر بھی مر گیا اور وہ کتاب بھی گم ہو گئی، یعنی 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد کتاب ختم، 300 سال 400 سال کے بعد ختم، 1000 سال 2000 سال کے بعد ختم ہے، نہیں بولو آپ، یہ معاملہ ہوا۔ مگر قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا، فرمایا اللہ پاک نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن مجید ہم ہی نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ پاک نے یہ دعویٰ فرمایا، سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے یہ۔ اس آیت شریفہ کے ذریعے اللہ پاک نے بتایا کہ تمہیں شکوک شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تم بولیں گے، سوچیں گے، ارے 1400 سال پہلے قرآن مجید اترا تھا، اس میں نہ جانے کتنی ہیر پھیر ہو گئی، نہیں ایسا سوچیں گے تم، مگر یہ سوچنا تمہارا سوائے شک اور جھوٹ کے کچھ نہیں، اس لیے کہ قرآن ہم نے نازل فرمایا، ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے، کسی کو دی نہیں ہے۔ اگر دی ہوتی تو یہ ڈاؤٹ ہو سکتا تھا کہ انہیں جو ہے نا کیا کچھ مکس کر دیا ہوں گا، مگر قرآن جیسا نازل کرے نا ویسا ہی ہم اس کی قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری لے لیے ہیں۔ اب کوئی مائکا لال کی جرت نہیں ہے کہ قرآن شریف کے زیر کو زبر کر سکے یا زبر کو زیر کر سکے یا پیش کو کھڑا زبر کر سکے یا کھڑی زیر کو الٹا پیش کر سکے، کسی کی جرت و مجال نہیں ہے۔ ایک آیت چینج کرنا یا غائب کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن مجید میں ایک حرف ایک حرکت
تک زیر زبر کی بھی تبدیلی یا تغیر نہیں ہوا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے یہ واحد ایسی کتاب ہے جیسی نازل کی گئی ویسی ہی امت تک آج تک محفوظ ہاتھوں میں ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک سے جو قرآن مجید لکھا گیا تھا، وہ قرآن مجید کا نسخہ آج بھی ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ اسی کی یہ سب کاپیز ہے جو ہم تلاوت کرتے رہتے قرآن مجید، آج ہمارے ہاتھوں میں جو کتاب کی صورت میں، قرآن کتاب کی صورت میں نہیں اترا، سنائی ہوئی صورت میں نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کو اللہ پاک نے جیسا نازل کیا ویسا ہی 1400 سال سے آج تک ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ آپ دیکھیں ہر دور میں اللہ پاک نے اس کو زبانی یاد کرنے والے حفاظ پیدا فرمائے، ایسے حفاظ کو بھی پیدا فرمایا جو ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید سنا دیتے، اور ایسے بھی حفاظ کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا وہ ایک رکعت میں 29 پارے سنا دیتے۔ ابھی دیکھو رمضان ان قریب آنے والا ہے، جب حفاظ کرام کے جلوے دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے، 30 پارے قرآن مجید کے جس کو تلاوت کرنے 8 گھنٹے، اب ذرا سوچو کنٹینیو تلاوت کر رہا ہے ایک بندہ 29 پارے، مگر اس کو ایک رکعت میں نہ پیاس لگ رہی نہ بھوک لگ رہی ہے، رک رہا ہی نہیں، سناتے ہی چلے جا رہا، سناتے ہی چلے جا رہا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے، یہ قرآن کے ذریعے ملنے والی شفا ہے، اور یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ دوسری کتاب کو ایسا پڑھے تو سر میں درد چالو ہوتا نہیں ہوتا، نہیں ہیڈیک ہونا شروع ہو جاتا۔ یہاں قرآن مجید کو آپ سر کے درد والا پڑھا تو سر کا درد دور ہو جاتا۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ ذکر بھی ہے، یہ ایسا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا افضل العبادتی قراءۃ القرآن، سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، کیا پڑھتے پڑھ لو، وہ تمام ذکروں کا بادشاہ قرآن مجید ہے۔ اگر آپ یہ تلاوت کر رہے ہیں سارے ذکروں کا بادشاہ ہے، ساری عبادات کے کیا ہے؟ بادشاہ۔ اس کی فضیلت ابھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کتنا پڑھنا قرآن مجید روزانہ، کیا 30 پارے روز کا روز ختم کرنا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم میں بہت سارے حضرات بیمار بھی ہوتے ہیں، کام کاج بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی ہوتے ہیں، کوئی سفر پہ نکلتا ہے، نہیں کوئی بزی رہتا ہے، تو اس کے لحاظ سے فرمایا اللہ پاک نے فقرؤوا ما تیسر منہ، تم قرآن مجید کو اتنا تلاوت کرو جتنا آسانی کے ساتھ تمہارے لیے تلاوت کرنا آسان ہے۔ یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں نے سنائی، تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے تم سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو قرآن مجید۔ تو پورا قرآن ایک دن میں ختم کرو نہیں فرما رہا اللہ پاک۔ اگر تمہارے لیے آسان ہے روزانہ 3 پارے پڑھنا تو 3 پارے کر کے 10 دن میں ختم کرو۔ تمہارے لیے اگر قرآن مجید کی ایک منزل پڑھنا جو ہے نا کیا ہے آسان ہے تو تم 7 دن میں قرآن مجید ختم کرو۔ تمہارے لیے اگر قرآن مجید کو ایک پارا کر کے ختم کرنا آسان ہے تو روزانہ ایک پارا کر کے پورے مہینے میں ختم کر لو۔ اگر وہ بھی تمہارے لیے مشکل ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص رات کو سوتے وقت تہائی قرآن مجید پڑھ لیا کرے۔ مطلب قرآن مجید کے اگر 3 حصے کرے تو 1 حصہ پڑھ کے سو بولے سرکار۔ صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ کس میں طاقت ہے روزانہ 1 حصہ تلاوت کرنے کی 3 حصے کر کے؟ سرکار نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک شخص ایک بار قل هو اللہ احد کا سورہ نہیں پڑھ سکتا؟ بولے سرکار تو قل هو اللہ احد کا سورہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ایک مکمل قرآن پڑھ لینے کے برابر ہے، فرمایا سرکار نے۔ اگر یہ ہو سکتا تو اتنا ہی تلاوت کرو بولے سرکار۔ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بولے سرکار۔ مطلب کیا ہے؟ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تلاوت کرے تو گویا وہ آبادی والا گھر ہے، رحمتیں برکتیں اترنے والا گھر ہے، اور جہاں پر تم تلاوت قرآن ہی نہیں کر رہے وہ گھر کے اندر ہول گھبراہٹ نہیں، پریشانی اور جو ہے نا ٹینشن یہ جریں گا، سکون اور سکینہ کا وہاں پر نزول نہیں ہوں گا۔
اور آپ کو چین و سکون راحت ملیں گی ہی نہیں. کتنے افراد ہیں جو یہ بار بار کہتے رہتے ہیں ہمارے گھر میں گئے کہ سکون ہی نہیں مل رہا، بولے گھر سے باہر بھاگ جانا دل ہو رہا. کیوں ہو رہا ایسا؟ روزانہ گانے سنیں گے، قرات کلام پاک نہیں سنیں گے، روزانہ صبح گانوں کے ذریعے آغاز کریں گے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے آغاز نہیں کریں گے تو گھر میں خوف نہیں تو کیا ہوں گا، دہشت نہیں تو کیا ہوں گی، وہ گھر نگلنے نہیں آئیں گا تو کیا ہوں گا، ہے نہیں بولا آپ؟ تو اس کو قبرستان سے ترجیح دی رسول پاک نے. جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. بولے سرکار سمجھ گئے آپ؟ تو قرآن پاک کی ایسی عظمت اور ایسی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب حدیث پاک سنیے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، کتاب فضائل القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 1919 اور حدیث نمبر 4739. اس حدیث میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک تم میں کا سب سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. جو قرآن مجید اچھا پڑھنا سیکھ لیا اور دوسروں کو پڑھنا سکھا رہا، کون ہے؟ بولے رسول پاک وہ تم میں سب سے افضل ترین شخص ہے. ڈاکٹر سے بھی افضل ہے انہیں، انجینئر سے بھی افضل ہے انہیں، پرنسپل سے بھی افضل ہے انہیں، ہیڈ ماسٹر سے بھی افضل ہے انہیں. دنیاوی تعلیم کے اندر کتنا بھی بڑا کوئی اگر ٹاپر ہے تو اس سے بھی افضل ترین شخص ہے انہیں جو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھا اور لوگوں کو سکھا رہا ہے. وہ افضل ترین شخص ہے. بولے مگر ہمارے یہاں وہ افضل ترین شخص کو کیا کر دیے؟ سب سے کیا کر دیے؟ نچلی سطح کا شخص بنا دیا. ہمارے یہاں ہمارے پاس دیکھو اسکول میں گئے تو اسکول میں بچے کی داخلہ فیس 10,000 15,000 بننے کو دکھ نہیں ہو رہا. نہیں بولے بننا پڑتا. آپ کیا کرتے؟ بولے وہاں پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا. بولے یہ مفت میں لے رہا جی 15,000 کہیں کو لے رہے، 1,000 روپے لیو 500 روپے لیو. نہیں بولتے وہاں پہ کوئی بھی. بولتے کیا؟ بولو نہیں بولتے. وہاں یاد نہیں آتا حلال حرام، وہاں پہ یاد نہیں آتا میرے اتنے پیسے چلے جا رہے بول کے. مگر یاد کہاں پہ آتا؟ ایک مولانا ایک حافظ صاحب اگر جو ہے نا آپ کے بچے کو عربی پڑھانے کے لیے آ رہے، وہاں پہ دینے کو پر نیچے ہو جاتے. کیسا جو ہے نا کیا پوچھتے ان کو کیا لے رہے مولانا؟ ارے لینے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود اپنی طرف سے زیادہ دینے کی کوشش کرنا. نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک آپ سائنس کا سبجیکٹ پڑھا رہے، انگلش کا سبجیکٹ پڑھا رہے تو اس کی فیس کیا دے رہے؟ 500 روپے 1,000 روپے دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ نہیں. وہ دینے میں کوئی آپ کو دقت نہیں ہو رہی. اور انہوں کتنے بھی تعطیلات لے لو وہ پیسے کٹ نہیں ہوتے، وہ برابر جاتے رہتے، ہے نہیں. اسکول کی فیس بن رہے، ہر مہینے میں کتنے چھٹیاں آ رہے، مگر وہ چھٹیوں کے پیسے کٹ کر رہے نہیں کٹ کرتے. وہ حافظ صاحب کو کیا کرتے؟ 500 روپے دیتے مہینے کو ایک بچے کو پڑھانے کے. اب انہوں اگر بیچارے کسی کام سے جو ہے نا 2 دن نہیں آئے، بولے نہیں بولے مولانا تم 2 دن نہیں آئے تھے لہٰذا یہ کٹ، بولے ہے نہیں بولا. تو کٹ کرنا کہاں پہ یاد آتا؟ جو حفاظ کرام ہیں ان کے موقع پہ یاد آتا. تنخواہ کٹ کرنا کہاں پہ یاد آتا؟ جو دین کے ڈیوٹیاں کرنے والے ہیں ان کے تنخواہوں میں کٹ کرنا یاد آتا. پھر یہاں پہ کٹ کرو نا بھائی. نہیں. لائٹ بل آپ جو ہے نا 1 مہینہ کہیں تو بھی گئے چھٹی پہ، گھر کو تو تالا مار کے گئے تھے، مین تو بند تھا، کرنٹ تو جلا ہی نہیں، مگر آ گیا لائٹ بل. پھکٹ میں بن رہے نہیں بن رہے، وہاں کچھ بھی نہیں دکھ رہا، کوئی احتجاج نہیں کرتا وہاں پہ. مگر کہاں پہ دکھ جاتا؟ حافظ صاحب کو جو ہے نا 10 روپے بڑھ کے چلے گئے، بولے تو 10 روپے بڑھ کے دے دیا انہوں نے. بولے سمجھ رہے آپ؟ سب پھکٹ میں کام کرا لیں گے وہ حافظ صاحب سے، دعا پڑھا لیں گے بچے سے پھکٹ میں مفت میں. انہوں ٹائم بھی دینا، دعائیں پڑھا. اچھا نہیں پڑھے تو پھر ناراض بھی الگ، منہ پھلا لے کے رہیں گے، بولے دعا ہی نہیں پڑھے ہمارے بچے کو. ڈاکٹر کے پاس جا کے صبح سے شام تک بیٹھنا پڑا تو وہاں بیٹھیں گا، وہاں پیسے دے کے بیٹھیں گا مستی کو. اور وہ ڈاکٹر جو ہے نا کیا معلوم ہے یہ بچے کا علاج نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے بولا پیسے کھا لے کے جب یہ بات بول دیتا نا، جب آتے چھٹی لے کے مولانا دعا کرو، حافظ صاحب دعا کرو. کئی کرنا اماں کے سگے بابا کے سگے، غور کرنے والی بات ہے. کیا اکھاڑ کے دیے تم وہ حافظ صاحب کو جو انہوں دعا کرنا، کئی کے واسطے کرنا بھائی. مگر پھر بھی قربان جاؤ ان کے اخلاق پر، ان کے کیریکٹر پر. انہوں اس کے باوجود یہ نہیں بولتے مجھے نذرانہ دیو، بول کے وہاں جا کے یہ بول کے سناتے بھی مولانا 1 لاکھ روپے ڈال دیا بچے کے علاجوں میں، ہو رہا ہی نہیں علاج. بولے اللہ آپ دعا پڑھ دو. دعا پڑھتے دوسرے دن آ کے سناتا بھی پھر
کیا بول کے؟ آپ دعا پڑھتے ہی شفا ہو گئی بولے. پھر کیا دیا مولانا کو؟ وہ حافظ صاحب کو کیا دیا؟ میری بات نہیں کر رہا ہوں, میرے اوپر لے لیں گے نہیں تو پریشانی میں آتی. میری بات نہیں کر رہا ہوں, میں تمام دنیا کے حفاظ کی بات کر رہا ہوں, علماء کی بات کر رہا ہوں. لے رہے نہیں یہ خدمات, مگر کر رہے کیا؟ کچھ خدمت ان کی. مگر ہمارے اسلاف بزرگان دین کا طریقہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نذرانہ نہیں دیے تو اگر گوشت کی دکانیں کچھ گوشتی دے دیتے تھے, ترکاری کی دکانیں کچھ ترکاری دے دیتے تھے, کرانہ سامان کی دکانیں کچھ کرانہ سامان میں سے تعاون کر دیتے تھے, یا کچھ ان کا بلیچ کم کر دیتے تھے, کچھ تو بھی اس طریقے سے تعاون کر دیتے تھے. مگر اب کوئی بھی کرنے تیار نہیں ہے. جو خرچہ ایک نارمل بندے کو آ رہا نا, وہی ایک حافظ صاحب کو آ رہا, ایک مؤذن صاحب کو آ رہا, ایک امام صاحب کو آ رہا. تو اللہ کے حبیب کیا بتلائے کہ حافظ قرآن, اللہ کے حبیب فرمائے وہ قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنا سیکھا اور تم کو سکھا رہا. سب سے افضل ترین شخص ہے. دکان کی اوپننگ کے لیے لیڈر کو لائے تو نذرانہ دیے کہ نہیں دیے اس کو؟ نہیں. چیف منسٹر کو لائے, ہیرو کو لائے, دکان سجا دیے, تا خرچ کر دیے نہیں. وہیں فاتحہ دلانے مولانا کو لایا, حافظ صاحب کو لایا, تو ان کو کیا دیا؟ خالی ایک شال اڑا کے بھجا دیتا. اور کرنے والی بات ہے, ایک پھول کا ہار ڈال کے بھجا دیتا. انہوں نے کیا پھول کا ہار چوٹی کو لگاتے جی؟ انہوں عورت بھی نہیں ہے چوٹی کو لگانے کے واسطے. یہ پھول کا ہار دینے کے بجائے ان کو نذرانہ تو بھی دیا تو ان کا کوئی کام میں تو بھی کام میں آ جاتا ہوتا نہیں ہوتا؟ بولا آپ یہ حفاظ اکرام اگر نہ ہو تو یہ سب خدمتیں ہو سکتی ہیں کیا؟ یہ افضل ترین اشخاص ہیں بولے رسول پاک. کیسے افضل ترین ہیں؟ ابو داؤد کی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حافظ قرآن جو قرآن کے حلال کو حلال, حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس کے مطابق, قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے, حضور نے فرمایا اس کی تعظیم و ادب کرنا اللہ کی تعظیم و ادب کرنا ہے. فرمایا سرکار نے وہ حافظ قرآن کی تعظیم و ادب کرنا اللہ کی تعظیم و ادب کرنا ہے. یہ مقام و مرتبہ اللہ کے حبیب نے بتایا, اور ہم ان لوگوں کا کیا ادب کر رہے, کیا احترام کر رہے. ایک ادنا درجے کے ایمان والے کا مقام اللہ کے حبیب نے بتایا کہ کعبۃ اللہ سے افضل میرے امت کے مومن کا مقام ہے. ذرا سوچو, وہ مومن بھی اور حافظ قرآن ہے تو اس کی عظمت اور فضیلت کے کیا کہنے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کتاب التفسیر جلد 4 صفحہ 1882, حدیث نمبر 4653. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے الماہر بالقرآن مع السفرتی مع السفارۃ الکرام البررہ. فرمایا حضور نے جو قرآن کے تلاوت کرنے میں ماہر ہو, بہترین انداز سے قرات کرنے والا ہو, بہترین انداز سے قرآن مجید کو پڑھنے والا ہو, پڑھانے والا ہو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ شخص قیامت کے روز اعلیٰ ترین ملائکہ اور انبیاء اکرام کا ساتھی ہوگا. فرمایا سرکار نے کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ محشر کے میدان میں ملائکہ اکرام اور انبیاء اکرام کے ساتھ ہوگا. یہ حدیث کا حوالہ میں نے سنا دیا بخاری شریف سے. دوسری حدیث پاک سنیں, ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. یہ ترمذی کتاب فضائل القرآن جلد 5 صفحہ 177, حدیث نمبر 2913 میں نے سنائی. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و عطرتی بعدد کل معلوم لک. حافظ قرآن کی فضیلت اور عظمت کے کیا کہنے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو کیا ملے گا وہ تو چھوڑو بولے سرکار. جو حافظ قرآن ہے اس کے ماں باپ مومن ہیں اور انتقال کر گئے, وہ ایمان والے ہونے کے ساتھ باعمل نہ بھی تھے, گناہگار تھے, مجرم تھے, تب بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ حافظ قرآن جو اپنے قرآن شریف کے تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے, حلال کو حرام, حرام کو حرام سمجھنے والا ہے, حلال کو حلال, حرام کو حرام سمجھنے والا ہے, وہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت کے دن حضور نے فرمایا اللہ پاک ایسا تاج پہنائے گا, وہ تاج کی چمک دمک دنیا کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی. فرمایا سرکار نے. اب ذرا سوچو, انہیں حافظ قرآن بنا,
ماں باپ تو کچھ کرے نہیں نا، مگر اس کے حفظ قرآن کرنے کی وجہ سے والدین کو جنت کے حلے پہنائے جائیں گے، لباس نور کے منبر پہ بٹھایا جائے گا، وہ شاہی تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک سورج سے زیادہ حسین و جمیل ہوگی، وہ حفاظ کے والدین کا مقام ہوگا۔ اور پھر جو حافظ قرآن ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسے جہنمیوں کو جن کا جہنم میں جانا ضروری ہو گیا، ان کو نکال کر جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا اپنی شفاعت سے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جن کا جہنم میں جانا واجب کر دیا گیا، ان کو جہنم سے نکال کر بخشا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ یہ حدیث جو سنائی ترمذی کتاب فضائل القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 171 حدیث نمبر 2905 ہے۔ آئیے قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فرمایا سرکار نے؟ القرآن، قرآن کی عظمت کیا ہے اللہ کی نظر میں، اور قرآن شریف کا مقام مرتبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ فرمایا اللہ کے حبیب نے القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن۔ یہ دارمی کی حدیث پاک ہے، امام دارمی نے سنن میں کتاب فضائل القرآن کے تحت بیان کیا، جلد 2 صفحہ 533 حدیث نمبر 3358 ہے۔ کیا فرمایا اس حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے؟ فرمایا قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت آسمانوں اور زمین اور اس میں موجود کسی شے سے نہیں کرتا۔ یعنی آسمان، تمام آسمانوں میں اور زمین میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، وہ سارے چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے یہاں قرآن ہے بولے سرکار۔ اور وہ عظمت والی کتاب کی ہم کیا تعظیم کر رہے؟ جوزدان میں لپٹ کے محراب میں رکھ دے رہے۔ غور کرنے والی بات ہے نہیں، نہ ہماری صبح اس کو تلاوت کر کے ہوتی، نہ شام ہماری اس کی تلاوت سے ہوتی ہے نہیں، یہ ہمارے پاس ہم نے مقام کر دیا ہے اس کا۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جتنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا روز تلاوت کیا کرو، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم جو ہے نا جو اساتذہ کے سامنے قرآن شریف کو کھول کے تلاوت کرے، وہ ہدیہ ہو جانے کے بعد جو بند کرے تو پھر ختم، پھر رمضان میں کھلا تو رمضان میں کھلتا نہیں، یہ ہماری حالتیں ہو گئی ہے۔ اب بولو رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکتیں گھروں میں کہاں سے داخل ہوں گی؟ جو برکتیں رحمتیں آنے کے ذریعے ہے، جس کے ذریعے سے آنے کی ہے، وہ تو ہم اپنا رہے ہی نہیں، بندشوں کے پیچھے بھاگ رہے۔ وہ کیا ہوتا جی؟ وہ ناریل کو جو ہے نا گرین کلر کے کپڑے میں لپٹ دیے تو ہو جاتے بلائیں ختم۔ ہاں، یہ کون سی کا بندش ہے؟ خالی عاملوں کے پیچھے بھاگ رہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر میں شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہوتا بولے سرکار۔ آیت الکرسی پڑھو بولے سرکار، جس گھر میں پڑھ لی جاتی وہ گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا بولے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے دروازے کھڑکیاں بند کرو، وہ گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، کوئی جن داخل نہیں ہوتا بولے۔ حضور نے تو یہ بندش بتائی، یہ کرنے تو تیار ہی نہیں ہے، یہ پڑھو بولے تو جان پہ آ رہا نہیں، ٹائم نہیں ہے، نہیں سب کے پاس ٹائم ہے، 3 گھنٹے کے موویز دیکھ رہے، ٹائم نہیں ہے، کہتے کہاں ٹائم نہیں ہے؟ نہیں، وہ لگ گئے تو یوٹیوب پہ فیس بک پہ، اب وہ چلتے رہتی گھنٹوں کی فلم، رات میں 2 بجے تک دیکھ رہے، 2:30 بجے تک دیکھ رہے، نہیں 5 منٹ تلاوت کرنے کو نہیں ہے کسی کے پاس ہے، نہیں بولو آپ 10 منٹ تلاوت کرنے کو نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کے اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیا ہے، 24 گھنٹے کا دن اور رات ملا کے، اس میں آپ کے پاس صرف 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ٹائم نہیں ہے۔ اگر آدھا گھنٹہ نکال لیے تو ایک پارا روز تلاوت کر لے سکتا، کتنا بھی سلولی پڑھنے والا بندہ ہے تو گھروں میں اچھی خیرت کے ساتھ تلاوت کرا تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لیتا ہوں۔ حافظ قرآن پڑھا تو 20 منٹ سے 15 منٹ میں ختم کر لیتا ہوں ایک پارا، ہے نہیں بولا آپ؟ تو مگر ہمارے پاس ہم نکالنا نہیں چاہ رہے ایسا ٹائم نہیں۔ جب ٹائم نکالنا رہتا تو فیس بک کے لیے نکل جاتا، انٹرنیٹ کے لیے نکل جاتا، ٹی وی دیکھنے کے لیے نکل جاتا، بچوں کو اسکول چھوڑنے ٹائم نکل جاتا، ترکاری لانے نکل جاتا، گوشت لانے نکل جاتا، نہیں آفس کو جانے نکل جاتا، آفس میں میٹنگ ہے تو ٹائم نکل جاتا، بچوں کے اسکول کے میٹنگس ہے تو ٹائم نکل جاتا، ہے نہیں بولا آپ؟ ہر ایک چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم مل جا رہا۔ شادی بیاہ کے مواقع پر تو ساری رات جگنا پڑے تو جگنے کو ٹائم نکل جاتا،
نہیں، مگر ٹائم کہاں پہ نہیں نکلتا؟ قرآن کی تلاوت کرو بولے تو نہیں نکلتا، درود پڑھو بولے تو نہیں نکلتا، نماز پڑھو بولے تو ٹائم نہیں نکلتا، نہیں بولے کام آپ ہوتے، یہاں پہ کام یاد آ جاتے، یہ ٹائموں پہ یاد آتے، باقی ٹائموں پہ یاد نہیں آتے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اس لیے قرآن کی تلاوت کرو، یا ابا ذرین لأن تغدو آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی مئات رکعۃ۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ اے ابو ذر، قرآن مجید کو صبح تلاوت کرو، ایک آیت سیکھنے کے لیے جاؤ، قرآن مجید کی ایک آیت ہی اگر تم کو سیکھنا پڑھنا پڑے، ایک آیت ہی سیکھ لو۔ حضور فرمائے صبح تم ایک آیت اگر سیکھ لو گے نا، پڑھنا صحیح طریقے سے، تو حضور کیا فرما رہے؟ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے بولے سرکار۔ ایک بندہ 100 رکعت نفل نماز پڑھا، اس سے بہتر اور افضل قرآن مجید کی ایک آیت کو صحیح طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اور کیا فرمایا؟ سنیے، وَلَا أَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكَعَةٍ۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی چیپٹرز بیان فرمائے، والدین کی خدمت کے تعلق سے، پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے، جائیداد کی تقسیم کے تعلق سے، نہیں، الگ الگ باب اور چیپٹرز اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ اس میں سے ایک باب کا سیکھنا، ایک چیپٹر کا علم سیکھ لینا، والدین کے حقوق کے بارے میں، والدین کے تعلق سے پورا چیپٹر سیکھ لینا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اگر اس پہ عمل کرا نہیں کرا یہ الگ بات ہے برے سرکار، عمل کرو یا نہ کرو، خالی علم سیکھ لیا ایک باب کا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ حدیث جو سنائی ابن ماجہ کی ہے، امام ابن ماجہ نے سنن میں بیان کیا، باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79، حدیث نمبر 219 ہے۔ اس حدیث پاک کی روح سے کیا بات معلوم ہوئی کہ 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب پانا چاہ رہے، ایک ہی آیت سیکھ لو برے سرکار۔ اب جو حافظ قرآن ہیں انہیں 6000 سے زائد آیتوں کو سیکھ رہا۔ اب آپ سوچے ایک ایک آیت کے سیکھنے میں اس کو 100 رکعت نفل پڑھنے کا مقام، تو اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے حضور کتنا بلند ہے، وہ کیسا عبادت گزارے۔ اور حافظ قرآن سے زیادہ سادہ بندہ اتنا قرآن شریف تلاوت کر بھی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ ایک آیت اگر تلاوت کرا تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھے آتے، 10 گناہ معاف ہوتے بولے سرکار، 10 درجے اس کے جنت میں بلند کر دیے جاتے۔ ایک آیت۔ حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے بولے سرکار، یعنی الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10، میم پہ 10، الف لام میم اتنا ہی تلاوت کرا کوئی بندہ تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتے، 30 درجے بلند ہوتے، 30 اس کے درجات جنت میں بلند کر دیے آتے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جب حافظ قرآن کا اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی محشر کے میدان میں، تو اللہ پاک فرمائے گا اس حافظ قرآن سے، کل دنیا میں جب تھا تو میرے بندوں کو قرآن شریف میرا کلام سناتا تھا نا، اب میرے سامنے بیٹھ کے میرے سامنے میرا قرآن مجھے سنا بولتا اللہ پاک وہ بندے سے، حافظ قرآن سے۔ کیا خوش نصیبی ہے اس کی، حافظ قرآن کی، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر وہ اللہ کا کلام اللہ پاک کو سنائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن شریف کی تلاوت سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ تو اس قرآن شریف کی تلاوت کو اپنائیے، اپنی صبح و شام اس تلاوت کے ذریعے کیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ سرکار قرآن مجید سے سورہ فلق سورہ ناس کو روزانہ تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ عمل کرنا چاہیے روزانہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا فرمایا سرکار نے، غریبی نہیں آ سکتی فرمایا۔ سورہ یاسین کو جو شخص صبح تلاوت کیا تو شام تک، شام کو تلاوت کیا تو صبح تک 70,000 اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھا اللہ اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ حضور پاک نے فرمایا سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو بولے سرکار۔ قرآن مجید میں سے اگر کسی شخص کو نظر بد لگ جائے سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ پڑھ کر اس پر دم کرے، اور اگر کسی شخص کو لا علاج بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے تو سرکار نے فرمایا موت کو چھوڑ کے ہر بیماری کی شفا ہے سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے۔ اور اگر بچے ضد بہت زیادہ کرتے ہیں تو قل یا ایھا الکافرون کا سورہ 21 مرتبہ پڑھ کے روز دم کیا کرے بچوں پر، انشاءاللہ ان کے ضد میں، ان کے ستانے میں فرق آ جائے گا۔ شریر جو ہوتے ہیں آپ کی بات نہیں مانتے ان پر دم کریں۔ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو تو فرمایا قرآن مجید کی آیت شریفہ، قرآن مجید کے آیات مبارکہ میں سے سورہ اخلاص جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کر شکر پہ دم کر کے وہ میاں بیوی کو چائے بنا کے پلا دے یا شربت بنا کے پلا دے تو ان کے درمیان محبتیں قائم ہو جائے گی۔ خیر ہر ایک آیت شریفہ الگ الگ مرض کی شفا کے لیے علماء کرام نے بتائی ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات بتانے لگوں تو اور بہت زیادہ وقت لگے گا۔ مختصر یہ کہ حافظ قرآن کا مقام اتنا بلند ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں حفاظ کرام کی، علماء کرام کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، کل بروز محشر جب اللہ پاک انہیں جنت میں جانے کا حکم دے گا تو وہ عرض کریں گے مولا جو ہماری خدمتیں کرتے تھے، جو ہمارا تعاون کرتے تھے وہ بندے کہاں ہیں، وہ کس حال میں، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ان سے ملاقات کروائے گا، وہ دیکھیں گے کہ ان کو ان کے الگ الگ جرموں کی وجہ سے گرفت ہوئی ہے تو اللہ پاک سے وہ ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے مولا ان لوگوں کے حق میں ہماری شفاعت قبول کر لے۔ اگر یہ ہمارا تعاون نہ کرتے تو ہم بے فکری سے قرآن کی تلاوت نہ کرتے، اگر یہ ہمارا تعاون نہ کرتے تو ہم قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے میں رکاوٹ پاتے۔ ان کے تعاون نے ہمیں فری کیا جس کی وجہ سے ہم نے تیری عبادت اطاعت میں زور لگایا۔ اے اللہ ہمارا جو کچھ بھی ہے ان کے تعاون کی وجہ سے ہے، یہ مقام و مرتبہ ہم نے حاصل کیا، لہذا ہماری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ پاک ان بندوں کی شفاعت قبول کر کے وہ جو تعاون کرنے والے بندے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو علماء کا، اپنے حفاظ کرام کا ادب احترام کریں، ان کی خدمتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو قبول کرے۔